بھابھی نند کی دشمنی کیوں ہو جاتی ہے؟ کیونکہ اس لیے ہو جاتی ہے کیونکہ ہم ایک حدیث پہ عمل نہیں کرتے. وہ حدیث کون سی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو. عورتوں کے لیے یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتی ہو وہ اپنی دوسری بہن کے لیے پسند کرو. تو پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنے لیے الگ پیمانہ بنا کے رکھتے ہیں پسند کا، اور سامنے والے کے لیے الگ پیمانہ بنا کے رکھتے ہیں. یعنی جو ہم اپنے لیے چاہتے ہیں وہ سامنے والے کے لیے نہیں چاہتے. اگر اس ایک حدیث پہ سب لوگ عمل کرنا شروع کر دیں کہ جو میں چاہتی ہوں اپنے لیے وہ سامنے والے کے لیے چاہوں گی، جھگڑے ہی ختم ہو جائیں گے. نئی نئی دوستی، نئی نئی ملاقات میں دیکھا نہیں پہلے آپ، ارے جی پہلے آپ. کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم سامنے والے کی زیادہ فکر کر رہے ہوتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ جب ہم سامنے والے کی فکر کرنا بند کر دیتے ہیں تو یہ پرابلم کریٹ ہوتی ہے. بس میرا میرا، مجھے مل جائے مجھے مل جائے، تو بھابھی نند کی دشمنیاں ہو جاتی ہیں. دیکھو میں آپ کو بتاؤں، بھابھی اور ننند دونوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ چھوڑنا سیکھ جاؤ. آپ چھوڑنا سیکھ جاؤ، نظر انداز کرنا سیکھ جاؤ. عام طور پر جھگڑے کیوں ہوتے ہیں کہ یہ برتن میں نے دھوئے تھے، اب یہ برتن وہ دھوئے گی. آپ یہ سوچ لو کہ خدمت مجھے زیادہ کرنی ہے، مجھے اپنی ننند کو آرام دینا ہے. ننند یہ سوچ لے کہ مجھے اپنی بھابھی کو آرام دینا ہے نا. ننند یہ سوچے کہ مجھے اپنی بھابھی کی فکر کرنی ہے، بھابھی یہ سوچے کہ مجھے اپنی ننند کی فکر کرنی ہے. دونوں ایک دوسرے کی فکر کریں. پرابلم تب کریٹ ہوتی ہے جب صرف ہم اپنی فکر کرتے ہیں. مجھے مل جائے، میں نے اتنا کام کر لیا، اب میں اس سے زیادہ کیوں کروں، ایکسٹرا کام تو اس کو کرنا چاہیے، اس نے ایسا کیوں بولا. یہ تمام چیزیں ہو جاتی ہیں. تو اصل چیز ہے کردار کی. دیکھو انسان تو وہی رہتا ہے، جو ننند ہے وہ بھابھی بنے گی، جو بھابھی ہے وہ ننند بھی ہوگی، ہے نا. اور تو یہ جو رشتوں میں کڑواہٹ آتی ہے یہ انسان کے کردار کے صحیح نہ ہونے کی وجہ سے آتی ہے. انسان تو وہی رہتا ہے. وہی ایک لڑکی ہے جو ماں بھی بنتی ہے، جو ساس بھی بنتی ہے، جو بہو بھی بنتی ہے، جو ننند بھی ہوتی ہے، جو بھابھی بھی بنتی ہے نا. انسان تو ایک ہی رہتا ہے. پرابلم کیا ہے کہ وہ کردار نہیں سنور پاتا جو سنورنا چاہیے. اسی لیے ان تمام چیزوں پہ عمل کرے تو انشاءاللہ نئی مسئلے حل ہوں گے. بس آپ یہ سوچ لیجئے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ بھابھی کو فائدہ پہنچانا ہے، بھابھی یہ سوچ لیں مجھے زیادہ سے زیادہ ننند کو فائدہ پہنچانا ہے، اور تکلیف میں چاہے برداشت کر لوں لیکن سامنے والے کو تکلیف نہ ہو. مسئلے ہی حل ہو جائیں گے. ہم کیا چاہتے ہیں کہ مجھے آرام ملے زیادہ سے زیادہ، سامنے والا چاہے کتنی تکلیف برداشت کر لے. تو یہیں سے پھر نااتفاقیاں، پریشانیاں پیدا ہوتی ہے.